صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عراق کی زیارات میں آج ہم کوفہ کی زیارات کے لیے حاضر ہیں، اور کوفہ میں آج کوفہ کی جامع مسجد میں ہیں۔ کوفہ کی جامع مسجد کے احاطہ میں دو مزارات بڑی شان و شوکت کے ساتھ چمک دھمک رہے ہیں۔ ایک تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا مزار حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ الحمدللہ علماء کرام کی سرپرستی میں ہمارا یہ بغدادی ٹریول اینڈ ٹورز کا قافلہ یہاں پر ہے۔ میں چاہوں گا مفتی سمر عباس صاحب سے کہ ہمیں حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جیسے شاہ صاحب نے فرمایا، یہ ہماری اور تمام زائرین کی خوش نصیبی ہے کہ ہم پاکان امت کے درباروں میں حاضر ہیں، اور بالخصوص کوفہ اور جامع مسجد کوفہ، جس کی ایک بڑی اسلامی تاریخ ہے، اور یہ دارالخلافہ رہا ہے اسلام کا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے زمانہ اقدس کے اندر اس شہر کو آباد کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہاں پر جس ہم مزار پر حاضر ہیں، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ، اگر ان کا ایک لفظ میں تعارف کراؤں تو وہ بنتا ہے عاشق اہل بیت۔ کیا بات! اور اگر تھوڑی وضاحت ہو تو وہ یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کوفے والوں نے خط لکھ کر بلایا تھا، تو آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جائیں اور وہاں کے حالات معلوم کریں۔ آپ جب یہاں پر تشریف لائے تو ان لوگوں نے بیعت کی۔ پہلے دن 5000، پھر 12000، یہ 18 سے 40000 تک کی تعداد علماء نے بیان فرمائی ہے۔ جتنی بھی تھی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے خط لکھ دیا کہ حضور امام حسین آپ یہاں تشریف لے آئیں، یہ لوگ آپ کو چاہتے ہیں، آپ یہاں پر آ کر ان کے امام بنیں۔ تو آپ جب وہاں سے چل پڑے تو ادھر سے وہ ابن زیاد بدنہاد لعنتی وہ آ گیا، اور یزید نے یہ سارا نقشہ ابن زیاد کے ذریعے بدل کے رکھ دیا، اور جتنے بھی لوگ تھے ان کو ڈرایا دھمکایا، اور وہ ان سارے کے سارے تقریباً پیچھے ہٹ گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں میدان میں کھڑے رہتے۔ اسی واسطے ان کی بے وفائی بہت مشہور ہے جو علماء بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ظاہر سی بات ہے، جہاں بے وفا ہوں وہاں با وفا بھی لوگ تو ہوتے ہی ہیں نا۔ ان با وفاؤں میں سے ایک حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ۔ ویسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن دلیری کوئی وہاں کر پاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کام کسی سے لیتا ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور تلاش کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا نہیں مل رہے تو حضرت ہانی بن عروہ نے اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی، اور بڑے محفوظ طریقے سے کہیں کانوں کان خبر نہ ہو، لیکن ایک ایک گھر ایک ایک کمرے کی جب تلاشی لی گئی تو اس کے بعد پھر حضرت ہانی بن عروہ کے گھر سے حضرت امام مسلم بن عقیل نکلے۔ بہرحال ان کے ساتھ جو ہوا ان کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن بعد میں اس کی پاداش میں کہ تم نے ان کو کیوں رکھا تھا، ان کو تکالیف بھی دی گئی اور شہید بھی کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں جو یہ کام کرنے والے تھے، آج ان کی قبریں نہیں مل رہی، ان کا نام و نشان نہیں، اور باوجود اس کے کہ نہیں مل رہی پھر بھی لعنتیں انہی کی طرف جا رہی ہیں۔ اور جنہوں نے یہ قربانیاں دی تھی اور محبت کا اظہار کیا تھا، خدا کی قسم آج ذرا کیمرہ مین دکھا سکے تو چمک دمک دیکھیے یہاں کی، اور ان کے مزاروں پر دیکھو سلام، اور کیسے پروانہ وار عقیدت مند آئے ہوئے ہیں۔ یعنی جو اس گھرانے سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ عروج عطا فرما دیتا ہے، اور ان پر دیکھے سلام ہو رہے ہیں، اور دن رات قرآن پڑھ کے ان کی خدمتوں میں اس کا ثواب بھیجا جا رہا ہے۔ اور جو دشمن تھے آج دیکھ لو نام و نشان مٹ گیا۔ یہی پیغام اور یہی میسج ہے کہ پاکان امت کا کبھی دشمن نہیں بننا۔ یہ کہنا بڑی بات ہوتی ہے، ہم باپوں کو نہیں مانتے، سارے برباد ہو جاتے ہیں، سب خراب ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے ان کو سیکھنا چاہیے کہ جو با وفا ہوتے ہیں خدا ان کو رفعت عطا کرتا ہے، اور جو بے وفا ہوتے ہیں بد نصیب ہوتے ہیں خدا ان کو نیست و نابود فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ آپ کا صدقہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ ہمارے قافلے میں جیسے سادات ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اللہ ان کا صدقہ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ مفتی صاحب سے انشاءاللہ ہم دعا لیں گے، مفتی تنویر صاحب سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ماشاءاللہ آپ سب نے سن لیا، ایک بار فاتحہ شریف پڑھ لیں تاکہ آپ کی بارگاہ میں حاضر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی جو پڑھا ہے کلمات طیبات اس کا ثواب اپنی رحمت سے عطا فرما۔ آمین۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب ہدیہ، آپ کے توسل، جملہ انبیاء و مرسلین جمیع آپ کی نسبتیں سب کو درجہ بدرجہ پیش کرتے قبول ہو جائے۔ آمین۔ بالخصوص یہ دو مزاروں کے بیچ میں کھڑے ہیں، ایک طرف اہل بیت کرام کے چشم و چراغ ہیں، اور دوسری طرف ان کے میزبان ہیں اور ان کے وفادار ہیں۔
ان دونوں جنابوں میں تحفہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ آمین ان کے تصدق ہم میں سے جن کے والدین چلے گئے ان کی بخشش ہو، آمین ایمان پہ جو جو محبوب کا غلام گیا ان کی بخشش ہو آمین مولا، ان کی وفاؤں کا صدقہ ہماری نسلوں میں وفا رکھ دے مولا، آمین اہل بیت سے ہو، اصحاب سے ہو، محبوب کی ہر نسبت سے وفا والی اولاد ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ بے عملی بد عقیدگی یا اللہ ان سے محفوظ فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما دو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اس آیت کی برکت سے پھر حاضریاں عطا فرما، جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ جزاک اللہ۔ اللہ